غیر مقلد عالم سرفراز فیضی عام طور پر یہ آئی پلس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بھی آتے ہیں. دیکھیے کس قدر صریح جھوٹ یہ بول رہے ہیں, اور جھوٹ بھی کس پہ بول رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل. آپ نے ان کے ہی ویڈیو میں سنا ہوگا, آئی پلس ٹی وی میں بیٹھ کر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو خود امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں, ہم تو ان کی وہ باتیں لیتے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہیں. لیکن جب ان کو فرقہ اہل حدیث کی دعوت دینی ہوتی ہے تو یہ لوگ دیکھیے امام ابو حنیفہ کے خلاف کیسے جھوٹ پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, سنیے آپ ان کا ویڈیو, پھر میں انشاءاللہ اپنا تبصرہ اس پر پیش کرتا ہوں کہ کیسے انہوں نے جھوٹ بولا ہے. سنیے آپ. کتنے مسائل ایسے ہیں ہمارے حنفی بھائیوں کو آپ حدیث پیش کریں اور ان سے پوچھیں کہ اس حدیث کا کیا جواب ہے, کوئی جواب نہیں بن پڑتا ہے سوائے اس کی کہ ہمارے امام کا یہ عمل ہے. سمپل سی بات آپ لے لیں, عصر کی اذان کا وقت, پوری امت کا اجماع ہے کہ عصر کی اذان کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کا سایہ ایک مثل کے برابر ہو جائے سایہ اصلی کو چھوڑ کے, ہے نا. عصر کی نماز کا ٹائم ناپنے کا طریقہ کیا ہے؟ زوال کے وقت ایک چیز مان لیجیے موبائل یا کوئی لکڑی ہے 1 فٹ کی, زوال کے وقت اس لکڑی کو کھڑا کریے, زوال کے وقت کچھ نہ کچھ سایہ اشیاء کا رہتا ہے عام طور پہ, اس سائے پر ایک لکیر کھینچ دیجئے. 1 فٹ کی لکڑی ہے, اس لکیر کے آگے جب اس کا سایہ 1 فٹ کی, جو زوال کے وقت سایہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے فیء الزوال, زوال کا سایہ, اس کو سایہ مثل میں کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد جب سایہ 1 فٹ کے برابر ہو جائے عصر کا وقت ہو جاتا ہے. پوری امت کا اتفاق ہے اس پر کہ عصر کی نماز کا وقت ایک مثل سایہ پر شروع ہو جاتا ہے. یعنی 1 فٹ کے چیز کا سایہ اگر 1 فٹ کے برابر ہو جائے تو ایک مثل سایہ ہو گیا, وہ اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پوری امت کا اس پر اتفاق. حضرت جبرائیل رضی اللہ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے جو نماز کا وقت سکھایا, اس میں بھی اول وقت میں عصر کی نماز کب پڑھی؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا. امام ابو حنیفہ تک ممکن ہے حدیث نہ پہنچی ہو, یا ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کو نہ سمجھ پائے ہوں. دیکھیے یہاں پر میں ویڈیو کو روک رہا ہوں, کتنا یہ بندہ کتنا جھوٹ بولا, غیر مقلد فرقہ اہل حدیث کا اسکالر عالم کتنا جھوٹ بولا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نماز پڑھائی, اس میں یہ وقت بتا رہا ہے کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ ایک مثل سایہ پر آپ نے پڑھائی. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہی جو دوسرے وقت کی نماز, یعنی دوسرے دن جب آپ تشریف لائیں اور عصر کی نماز کا وقت بتلایا, اس حدیث کو یہ چھپا رہا ہے. یہ ہے جھوٹ. روک دیجئے یہاں پر. یہ واللہ مجھے بہت ہنسی آئی جب ان کا میں نے ویڈیو سنا. زید بھائی وہ میں نے حدیث کا ایک لنک بھیجا ہے نا, وہ سننا سے عصر کی نماز کے ٹائم کا, اس کو ذرا سا لگا دیں تھوڑی دیر کے لیے. بھائی دیکھیے ہمارا اختلاف احناف کے ساتھ, بلکہ ہمارا نہیں پورے جمہور علماء کا, مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, حتیٰ کہ خود امام ابو حنیفہ کے دونوں ساتھی محمد بن حسن شیبانی اور ابو یوسف, حتیٰ کہ امام طحاوی بھی, یہ سارے ائمہ ایک طرف ہیں اور امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں ایک طرف ہیں. کس مسئلے میں ایک طرف ہیں؟ کہ عصر کی نماز کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے. دیکھیے میرے ویڈیو میں نے کہا کہ اول وقت کے بارے میں اختلاف ہے کہ عصر کی نماز کا اول وقت کیا ہے. اس پر ہمارا اور یعنی پوری امت کا, تمام ائمہ کا, جمہور علماء کا, جمہور ائمہ کا اور امام ابو حنیفہ کا عصر کی نماز کے اول وقت کے بارے میں اختلاف ہے کہ اول وقت عصر کی نماز کا کیا ہے. اچھا, اس اختلاف میں ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے, بہت ساری دلیلیں ہیں, اس دلیل کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہیں, لیکن سب سے مشہور اور سب سے واضح دلیل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھانے کے لیے آئے. 2 دن آئے نماز پڑھانے کے لیے. پہلے دن جو نماز پڑھائی ہے حضرت جبرائیل نے وہ اول وقت میں پڑھائی ہے. اختلاف ہمارا اول وقت کے بارے میں ہے. اب حدیث تو بہت بڑی ہے, جب اختلاف ہوگا اور ایک مسئلے میں مجھے دلیل دینی ہوگی تو میں حدیث کا وہ ٹکڑا ذکر کروں گا نا جس کا تعلق ہمارے نقطۂ اختلاف سے ہے, کہ بھئی ہمارا اختلاف اول وقت پر ہے. تو پہلے دن حضرت جبرائیل نے جو نماز پڑھائی تھی وہ کیونکہ اول وقت میں پڑھائی تھی تو میں نے اول وقت کا حوالہ دیا کہ پہلے دن حضرت جبرائیل نے جو نماز پڑھائی تھی وہ نماز ایک مثل سایہ پر پڑھائی تھی, جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے برابر ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا جھوٹا ہوں کہ میں نے 2 مثل والی بھی بات وہاں پر موجود تھی لیکن میں نے اس کو ذکر نہیں کیا. اللہ کے بندے 2 مثل والی بات میں کیوں ذکر کروں گا جبکہ 2 مثل والی بات اول وقت کی دلیل نہیں ہے. وہ تو دوسرے دن حضرت جبرائیل نے جو نماز پڑھائی تھی وہ تو نماز کا آخری وقت تھا نا. دیکھیے حدیث جو پوری ہے نا اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ زید بھائی ایک دم نیچے بالکل لے کر کے آئیں.
हाँ थोड़ा सा और नीचे, हाँ बस 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 बस, हाँ देखिए ये क्या है, हदीस के जो अल्फाज हैं यहां पर देखें आप, बिल अमसी, जब दूसरे दिन जब, हाँ ऊपर ऊपर लें, दूसरे दिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल नमाज पढ़ाने के लिए आए हैं, तो दूसरे दिन वो अल्फाज दिखा दे जैद भाई, मिसलही वाली जो ये कह रहे हैं कि मिसलही वाले अल्फाज हैं, दो मिसल पर नमाज पढ़ाई, हाँ जी शेख। दूसरे दिन हजरत जिब्राइल आए तो बिला शुबह हजरत जिब्राइल ने दो मिसल पर नमाज पढ़ाई। पूरी हदीस आप देखें यहां पर, हिन्ना कुल्लो, हाँ वसल्लल मर्रत सानिया अज़्ज़ुहरा हीना काना ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिस्लहु लिवक्तिल अस्री बिल अमसी सुम्मा सल्लल असरा हीना काना ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिस्लही, कि दूसरे दिन हजरत जिब्रील जब आए तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई जब चीजों का साया दो मिसल के बराबर हो गया था। अच्छा, लेकिन आगे जाकर के हजरत जिब्रील ने क्या कहा, आगे जाकर के हजरत जिब्राइल ने कहा, अब नीचे लें जैद भी, हजरत जिब्राइल ने कहा कि या मोहम्मद हाजा वक्तुल अंबिया मिन कबलिका वल वक्तु फीमा बैना हाज़ैनिल वक्तैने, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पहले आने वाले अंबिया के भी वक्त है, वल वक्तु, और नमाज का वक्त क्या है, फीमा बैना हाज़ैनिल वक्तैनी, इन दोनों वक्त के दरमियान इस नमाज का वक्त है। यानी पहले दिन जो नमाज पढ़ाई है वो मैंने अव्वल वक्त में पढ़ाई है, और दूसरे दिन जो मैंने नमाज पढ़ाई वो आखिरी वक्त में। तो पहले दिन जो नमाज हुई वो अव्वल वक्त में हुई है, और दूसरे दिन जो नमाज हुई है वो आखिर वक्त में हुई है। तो ये हदीस तो हमारी दलील है भाई कि दो मिसल पर अव्वल वक्त नहीं शुरू होता है, दो मिसल पर आखिर वक्त है, यानी वो जो वक्त मुख्तार है असर की नमाज का, उसका आखिरी वक्त दो मिसल है। तो यहां पर जब दो मिसल पर नमाज पढ़ाई थी वो अव्वल वक्त नहीं था। इस हदीस के अंदर खुद इस बात की दलील है कि दो मिसल पर जब हजरत जिब्रील ने नमाज पढ़ी तो वो नमाज का आखिरी वक्त था। जब ये तय कर दिया कि आखिरी वक्त था, और इसी हदीस के अंदर जब ये जिक्र है कि एक मिसल पर नमाज पढ़ी, तो आप बताएं कि झूठा मैं हूं कि झूठा ये है? हदीस मैं छुपा रहा हूं, ये हदीस आप छुपा रहे हैं? मुफ्ती साहब, ये हदीस के आखिरी अल्फाज भी जिक्र करिए ना, कि हदीस के आखिर में लफ्ज क्या है। हदीस के आखिर में तो इस बात की पूरी सराहत मौजूद है कि जो दो मिसल पर नमाज पढ़ाई थी उसको हजरत जिब्राइल ने आखिर वक्त करार दिया है असर का। आखिर वक्त के बारे में तो हमारा इख्तिलाफ ही नहीं है। हम भी जैसे हमारा इख्तिलाफ हनफी भाइयों से किस बात पर है? हमारा इख्तिलाफ इस पर नहीं है कि अगर दो मिसल पे नमाज पढ़ी तो नमाज होगी कि नहीं होगी, इस पर हमारा इख्तिलाफ ही नहीं है। अहले हदीस भी कहते हैं कि अगर दो मिसल पर पढ़ ली तो नमाज होगी, हनफी भी कहते हैं दो मिसल पर नमाज पढ़ ली तो नमाज होगी। इख्तिलाफ दो मिसल पर नमाज पढ़ने पर नहीं है। हम क्या कहते हैं, दो मिसल पर नमाज पढ़ने पर नमाज तो होगी लेकिन अव्वल वक्त में नहीं होगी, क्योंकि अव्वल वक्त एक मिसल से शुरू हो जाता है। इख्तिलाफ इस बात पर है कि अगर दो मिसल होने से पहले नमाज पढ़ी तो नमाज होगी कि नहीं होगी, इख्तिलाफ इस मसले पर है। और जो इस मसले पर इख्तिलाफ है उसमें हम ये कहते हैं कि अगर दो मिसल से पहले नमाज पढ़ी तो नमाज हो जाएगी, और जो हमारे हनफी भाई हैं वो ये कहते हैं कि दो मिसल से पहले नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं है। आप बताएं कि इसमें झूठा मैं हूं, इंसाफ के साथ फैसला करें, या झूठे ये मुफ्ती साहब हैं? किस बयानी और हदीस को छुपाने का काम मैं कर रहा हूं या हदीस को छुपाने का काम ये कर रहे हैं? धोखा मैं दे रहा हूं या धोखा ये धोखा ये मुफ्ती साहब दे रहे हैं कि ये हदीस में जिस टाइम को आखिर वक्त का टाइम करार दिया गया है ये इसको अपने अव्वल वक्त के टाइम की दलील बना रहे हैं। हनफी समझते हैं कि दो मिसल ये असर की नमाज का अव्वल वक्त है, जबकि हदीस में तो ये जिक्र हुआ है कि ये असर की नमाज का आखिर वक्त है। तो जब हदीस में आखिर वक्त का जिक्र आया है और आप उसके लिए दलील बना रहे हैं अव्वल वक्त की, तो फरेबी आप हैं, झूठे आप हैं, मक्कार आप हैं। हदीस आप छुपा रहे हैं। आपने जो हदीस का आखिरी अल्फाज हैं उसके मतन को पढ़ करके वाज़ेह नहीं किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी थी दो मिसल पर, वो आखिर वक्त की नमाज पढ़ी थी, ना कि अव्वल वक्त की नमाज पढ़ी थी। क्लियर है मेरे ख्याल से? बढ़ाएं आगे। अभी देखना आगे, इस हदीस को ये बंदा कहेगा कि इमाम का कौल है, हालांकि हदीस मैं हवाले पेश करूंगा
ہم ان کے ویڈیو کو پورا سنتے ہیں. پوری ائمہ میں اکیلے امام ابو حنیفہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو یہ کہتے نہیں اثر کا وقت کب سے شروع ہوگا جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے. پوری امت ایک طرف ہے, امام ابو حنیفہ اپنے ساری عظمت کے ساتھ, ان کے سارے فقہی خدمات کے ساتھ ایک طرف ہے. بھائی بہت ممکن ہے نا کہ کسی امام تک کے اللہ کے نبی کی کوئی حدیث نہ پہنچی ہو, یا اس کو سمجھنے میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو. پوری امت ایک طرف, امام ابو حنیفہ. یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ پوری امت ایک طرف ہے اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہے, یہ کوئی میری اپنی ذاتی رائے ہے, میں نے گھڑ لی اپنی طرف سے. بھائی یہ تو بہت مشہور بات ہے. میں نے کیا مطلب, آپ کوئی بھی فقہ کتاب اٹھا کر کے دیکھیں جس میں فقہا کے اختلافات کا ذکر ہوتا ہے, سب جگہ آپ کو یہ مل جائے گا کہ پوری امت اس میں ایک طرف ہے اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہے. میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں, تو اس میں 100 حوالے پیش کر سکتا تھا. ایک حوالہ حافظ ابن حجر کا فتح الباری سے دیتا ہوں. امام حافظ ابن حجر فتح الباری جلد 2 صفحہ 36, اس میں لکھتے ہیں وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحْدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مُخَالِفَةً فِي ذَلِكَ إِلَّا عَنْ أَبِي حنیفہ, کہ عصر کی نماز ایک مثل ہونے کے معاملے میں کسی بھی ایک اہل علم سے, اہل علم میں کسی ایک فرد سے, کسی ایک صاحب علم سے بھی اس کی مخالفت نہیں ثابت ہے سوائے امام ابو حنیفہ کے. حافظ ابن حجر کہہ رہے ہیں, وہ امام قرطبی کا حوالہ لے کر رہے ہیں, قال القرطبی, قرطبی کہتے ہیں خالفہ الناس کلہم فی ذالک, کہ سارے لوگوں نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے. حتی اصحابہ, یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کے اصحاب نے بھی اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کی ہے. یعنی الاخذین عنہ, جو ان سے حدیثیں لینے والے, میں کہہ رہا ہوں امام ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں محمد بن حسن شیبانی بھی ساتھ نہیں دے رہے, وہ بھی کہہ رہے کہ عصر کی نماز کا اول وقت ایک مثل پر شروع ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ کا اس مسئلے میں ابو یوسف بھی ساتھ نہیں دے رہے, وہ بھی کہہ رہے کہ عصر کی نماز کا وقت ایک مثل پر شروع ہوتا ہے. امام طاوی حنفیوں کے محدث ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز ایک مثل پر شروع ہوتی ہے. امام قرطبی فرما رہے ہیں حتی اصحابہ, یہاں تک کہ ان کے اصحاب, حتی کہ الاخذین عنہ, جنہوں نے ان سے حدیث لی ہے, سب ان کے مخالف ہیں. الا فقد انتصر له جماعۃ ممن جاء بعدهم, البتہ ان کے بعد آنے والے کچھ لوگوں نے جو حنفی جماعت کے تھے, جو ایک جماعت تھی جنہوں نے ان کے قول کی تائید کی, ان سے پہلے امام ابو حنیفہ سے پہلے 2 مثل پر عصر کی نماز شروع ہونے کا قول پایا ہی نہیں جاتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اس پر اتفاق ہے, اور اس پر اختلاف کرنے والے بہت شاذ اختلاف امام ابو حنیفہ کا. امام حنیفہ کے دور میں بھی کوئی آپ کو قابل ذکر شخصیت نہیں ملتی ہے جس نے جو ہے وہ 2 مثل کو عصر کی نماز کا اول وقت قرار دیا. یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمائی. یہ میرا اپنا طرف سے گڑا ہوا نہیں ہے کہ آپ مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہیں, یہ تو ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کا پرابلم ہے میرے بھائی. آپ کچھ پڑھے لکھے, کتابیں اٹھائیں, کوئی مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے تحقیق کر کے آئے, ریسرچ کر کے آئے. ہم آ کر کے یہاں پر بیٹھتے ہیں نا, ایک ایک عبارت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, عربی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آج جا کر کے سرچ کر لیں, اگر آپ کو فتح الباری نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر نکال کر سرچ کریں. پڑھے لکھوں کے بیچ میں پڑھ لکھ کر کے آیا کریں جواب دینے کے لیے, ورنہ ایسے ہی آپ کی فضیحت ہوگی. بڑھائیں آگے بات. آج کل کے غیر مقلدین اسکالروں تک تمام حدیثیں پہنچ گئی. کتنی آسانی سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. پیچھے کریے تو اس کو تھوڑا سا پیچھے کریے. کیسی چالاکی کرتے ہیں بھائی, دیکھو یہ لوگ. ہاں, پوری امت ایک طرف, امام ابو حنیفہ. آج کل کے غیر مقلدین اسکالروں تک تمام حدیثیں پہنچ گئی. کتنی آسانی سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کیا ہم نے یہ کہا ہے, مطلب امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں کیا ہم نے اپنی شخصیت پیش کر دی ہے کہ امام ابو حنیفہ کو نہیں پہنچی, ہم تک پہنچ گئی ہے؟ کیا میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ سرفراز فیضی کو حدیث سے پتہ ہے, امام ابو حنیفہ کو نہیں پتہ ہے؟ اللہ کے بندے, میں تو بار بار بول رہا ہوں کہ پوری امت ایک طرف ہے. میں اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں نہیں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے غیر مقلدین کہہ رہے ہیں کہ ہم تک حدیثیں پہنچ گئی. میں امت کے تمام ائمہ کو پیش کر رہا ہوں. اللہ کے بندے, تو غیر مقلدین کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تمام ائمہ ایک طرف ہے, ان تک حدیثیں پہنچی اور انہوں نے اس حدیث کو تسلیم کر کے یہ قول ان کا انہوں نے قرار دیا کہ عصر کی نماز ایک مثل پر شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف امام حنیفہ ہیں, ہم اپنا موازنہ امام حنیفہ سے نہیں کر رہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اس سے کہ ہم اپنی جیسی شخصیتیں امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں پیش کریں. ہم بتا رہے ہیں کہ پوری امت کے ائمہ ایک طرف ہے. میں بار بار اس میں نے کہا ہے کہ اتفاق ہے اس پر کہ تمام ائمہ ایک طرف ہے اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہے. تو امام ابو حنیفہ کو ہم نے اپنی شخصیت کے امام حنیفہ کے مقابلے میں پیش نہیں کیا. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین تک ساری حدیثیں پہنچ گئی؟ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم تک ساری حدیثیں پہنچی.
ہم تو ائمہ کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ایک مثل کا جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، انہوں نے حدیث پیش کی ہے، اور بہت سری حدیث ہے اس معاملے میں، جبریل والی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ابھی. چلے آگے بڑھائیں. حنیفہ تک وہ حدیث نہ پہنچی، جبکہ مجتہد کی تعریف میں یہ بات ہے کہ قرآن اور حدیث کا ماہر، مجتہد ایسے مسئلے نہیں نکالتا. قرآن حدیث کے جو ماہرین ہیں وہ بھائی قرآن و حدیث کا ماہر ہونا ایک چیز ہے، اور تمام حدیثیں سب تک پہنچ گئی ہوں یہ ایک الگ چیز ہے. بڑے سے بڑے مجتہد کے بارے میں یہ فقہا نے باقاعدہ میں، اس لیے میں نے کہا کہ یہ جاہل آدمی، اس کا کوئی علمی معیار نہیں ہے، یہ اس لائق تھا نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے. یہ تو بار بار لوگ ویڈیو بھیج کر کے مجھے پریشان کرے تھے، تو میں نے کہا ایک جواب دے کر کے کم سے کم چھٹکارا حاصل کر لوں. کسی بھی آپ اصول فقہ کی کتاب اٹھا لیں، کسی نے بھی مجتہد کے لیے یہ شرط نہیں قرار دی ہے کہ اس کو تمام حدیثوں کا علم ہونا چاہیے. اگر آپ یہ شرط قرار دے دیں گے کہ تمام حدیثوں کا علم ہو، تو بڑے بڑے صحابہ نکل جائیں گے اجتہاد کے ادارے سے. حضرت ابو بکر کو بعض حدیثوں کا علم نہیں تھا، اور انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. حضرت عمر کو بعض حدیثوں کا علم نہیں تھا. کتنی ساری ہم نے اس کے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس سے پہلے سلام والی حدیث حضرت عمر کو نہیں پتا تھی، دادی کی وراثت والی حدیث حضرت ابو بکر کو نہیں پتا تھی. کتنے ایسی حدیثیں ہیں جو صحابہ تک کو نہیں ملی تھی، حضرت ابو بکر جیسی شخصیت کو نہیں پتا تھی. تو اگر کسی مسئلے میں ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم تو یہ حسن ظن ہے ہمارا نا، کیا ہم یہ کہہ دیں کہ امام حنیفہ کو یہ حدیث پتا تھی اور پھر بھی انہوں نے مخالفت کر دی؟ بھائی امام ابو حنیفہ نے ایک حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے، تو ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ شاید ان تک حدیث نہ پہنچی ہو، یا حدیث پہنچی ان کے سمجھ میں نہ آئی ہو. تو یہ تو ہمارا حسن ظن امام ابو حنیفہ سے کہ اگر انہوں نے حدیث کے خلاف کوئی فتویٰ دیا ہے تو وہ حدیث کی مخالف نہیں تھے، تو شاید حدیث نہ پہنچی ہو، یا شاید انہوں نے سمجھنے میں کوئی، ان کو حدیث کو سمجھنے میں کوئی ان سے غلط فہمی ہوئی ہو. یہ تو امام کی عزت ہے میرے بھائی، یہ امام کی توہین نہیں ہے. باقی رہا مسئلہ کہ کسی امام تک کی حدیث کا نہ پہنچنا، یہ اس کی توہین کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ کسی بھی دنیا کے انسان کے عالم کے سامنے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ساری حدیثیں اس تک پہنچی گئی ہیں اور کوئی حدیث اس پر مخفی نہیں رہی. جب یہ صحابہ کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے تو کسی مجتہد کے بارے میں کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ آگے بڑھائیں. مسائل جب نکالتے ہیں تو تمام مسائل کو اور اس روایت کے تمام طرق کو اپنے سامنے رکھ کر پھر مسئلہ نکالتے ہیں. اور یہ لوگ آج لوگوں کے سامنے کس قدر جھوٹ پھیلا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ فرقہ اہل حدیث میں لوگوں کو شامل کریں. امام ابو حنیفہ بھائی اگر یہ جھوٹ ہے، ایک منٹ، اگر یہ جھوٹ ہے تو مکاتب رشیدیہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، تو ان کی مکاتب رشیدیہ صفحہ نمبر 22، اس میں صراحت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دو مثل کا ثبوت حدیث سے نہیں. یہ ان کے کلمات ہیں، مکاتب رشیدیہ صفحہ نمبر 22 اٹھا کر کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہے دو مثل کا ثبوت حدیث سے نہیں. یہ اکیلے میرا دعویٰ نہیں ہے، خود بہت سارے حنفی علماء اس معاملے میں امام ابو حنیفہ کا قول اتنا صراحت کے ساتھ جو ہے نا حدیث کے خلاف ہے کہ بہت سارے حنفی علماء مجبور ہو گئے ہیں امام ابو حنیفہ کی اس بات کو تسلیم نہ کرنے کے لیے. اچھا، شوق نیموی صاحب، زید بھائی میں نے وہ شوق نیموی کا ایک کتاب کا وہ لگایا ہے، میں نے سوچا کہ آپ وہ لگا دیں. مجھے لگ رہا تھا میں پڑھوں گا تو لوگوں کو یقین نہیں ہوگا کہ مولانا شوق نیموی جو حنفیوں کے دیوبندیوں کے محدث شمار ہوتے ہیں، آثار السنن ان کی عربی میں ایک کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے دیکھیے صراحت کے ساتھ اس بات کو تسلیم کیا ہے. وہ لکھتے ہیں زید بھائی شوق نیموی ایک جی لا رہا ہوں ریڈی، وہ لکھتے ہیں انی لم اجب حدیثا صحیحا او ضعیفا يدل على ان وقت الظہر الى ان يصير الظل مثلیہ. دیکھیں ایک دم صراحت کے ساتھ کلمات ہیں، اور بھی زوم کر دیں زید بھائی. کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بھی صحیح حدیث، حتیٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملی کس بارے میں کہ انا وقت الظہری، کی ظہر کا وقت، الی ان یصیر الظل مثلیہ، تب تک کے رہتا ہے جب تک کہ کسی چیز کا سایہ دو مثل کے برابر ہو جائے. یعنی حناف سے ہمارا دو مسئلے میں اختلاف ہے نا. ایک اختلاف تو یہ ہے کہ اثر کا اول وقت کیا ہے، اور ایک اختلاف یہ ہے کہ ظہر کا آخر وقت کیا ہے. دونوں اختلاف ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ظہر کا آخر وقت ایک مثل پر ختم ہوتا ہے اور اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. حنفی کہتے ہیں نہیں، ظہر کا وقت چلتا ہے کب تک کہ دو مثل تک چلتا ہے. وہ کہتے ہیں ظہر دو مثل تک پڑھیں گے آپ تو بھی آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت دو مثل تک کے چلتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یعنی اس کے بعد پھر اثر کا وقت شروع ہوگا. مسئلہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی صحیح حدیث، حتیٰ کہ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملی
جس سے یہ ثابت ہوتا ہو، جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ ظہر کا وقت کسی چیز کے سائے کے 2 مثل ہو جانے تک کے رہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وانیل امام ابی حنیفہ قولان، اور امام ابو حنیفہ کے اس معاملے میں 2 قول ہیں. ارے دیکھو تمہارا اپنا عالم قول کہہ رہا ہے، تو اگر قول کہنا کوئی امام کے لیے عیب کی بات ہے تو یہ تمہارا دیوبندی محدث حنفی محدث قول کہہ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے بھی اس معاملے میں 2 قول ہیں. تو بھائی یہ میں اکیلے نہیں کہہ رہا، یہ علمی دنیا میں معروف چیز ہے. آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کا پرابلم ہے نا، آپ اپنے مطالعے کو وسیع کریں. مجھ پر جو ہے وہ الزام لگانے کے بجائے اپنا مطالعہ اور اپنی تحقیق ذرا سا وسیع اور مضبوط کریں. جی چلے بڑھائیں آگے ویڈیو. اور دوسری طرف حدیث بتائیں. ایک طرف اب آپ کسی حنفی مقلد کے سامنے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کریں، کیا جواب دے گا وہ آپ کو؟ حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے امام کا عمل اس پر نہیں ہے. واللہ یہ کتنی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ رسول اللہ کی حدیث پیش کی جائے اور رسول اللہ کی حدیث کسی امام کے قول کی وجہ سے چھوڑ دی جائے. اگر کسی کے قول کو کسی دوسرے کے قول کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ توہین ہے تو یہ کہنا پڑے گا مقلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے. محترم ناظرین دیکھیے یہ بندہ اپنا آپ کو عالم کہنے والا، غیر مقلدین کا اسکالر، i+TV کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے والا، قرآن حدیث کا دعوے دار، کس قدر جھوٹ بول رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ پوری امت ایک طرف، اور اگر کسی حنفی سے کہا جائے کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اور آپ کے امام کا قول ہے، تو کوئی حنفی امام کے قول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہے. اب میں بتا رہا ہوں، یہ لوگ یعنی فرقہ اہل حدیث کے لوگ، نام اپنا رکھا اہل حدیث، اور کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر آپ یہ حدیث پیش کر دیں کسی حنفی کے سامنے تو اپنے امام کا قول نہیں چھوڑتا ہے. یہ مفتی صاحب نے عملاً میری بات کا ثبوت دے دیا. میں نے تو کہا تھا نا کہ آپ کسی حنفی کے سامنے یہ حدیث پیش کر دیں اور اس کو کہیں کہ بھائی یہ حدیث مان لو، تو وہ تسلیم نہیں کرتا، اپنے امام کا قول نہیں چھوڑتا. میں نے زبان سے دعویٰ کیا تھا، آپ نے عملاً ثابت کر دیا کہ آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی اور آپ نے نہیں مانا آخرکار. اور اگر مان لیا ہے تو ایک مرتبہ آ کر کے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، اسٹریم میں آئیے اور اسٹریم میں آ کر کے بول دیجئے کہ کوئی حنفی اگر اول وقت میں یعنی ایک مثل پر جیسے اللہ کے نبی نے عصر کی نماز پڑھی تھی ویسے ہی اگر کوئی حنفی ایک مثل پر نماز پڑھ لے تو اس کا نماز پڑھنا درست ہے. درست ہے، آ کر کے بول دیں یہاں پر کہ درست ہے، جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی اگر حنفی بھی پڑھ لے تو درست ہے. ابھی تو وہ حدیث جو آپ پیش کر رہے تھے اس حدیث میں ایک مثل کا بھی ذکر ہے نا، اور آپ نے اسی حدیث سے 2 مثل کا استدلال کیا ہے. تو حدیث کا آخری حصہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے مسلک کے موافق ہے تو وہ آپ نے لے لیا، اور اول حصہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے مسلک کے خلاف ہے تو وہ آپ چھوڑ دیں گے. جس حدیث کو آپ نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے اسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مثل پر پہلے دن عصر کی نماز پڑھی تھی. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ آ کر کے یہاں پر مان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اگر کوئی حنفی بھی ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے. بڑھائیں آگے بات. سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا کہ یہ انکار حدیث کا کام کرتے ہیں. آئیے جس بات کو یہ کون حدیث کا انکار کر رہا ہے آپ بتائیں. مطلب کوئی حنفی بھائی میرا سن رہا ہوگا، واللہ میں آپ سے التماس یہ کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا حدیث کا انکار کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھی تھی. بڑھائیں آگے. امام ابو حنیفہ کا قول بتا رہے ہیں، اس پر کون کون سی روایتیں سنیے. عصر کی نماز کا جو وقت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمازوں کے اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ سکھلائے. پہلی مرتبہ آپ تشریف لائیں تو نماز کا جو ابتدائی وقت ہے وہ بتلایا، دوسری مرتبہ آپ تشریف لائیں اور نماز کا دیکھیے ابھی کیسے کہہ رہے ہیں ابتدائی وقت بتلایا، تو ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نا، جب آخری وقت بتلایا، آخری وقت کو جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت بتلایا دوسرے دن، تو اس آخری وقت کے لیے آپ اول وقت کو کیسے دلیل بنا سکتے ہیں؟ آپ خود حدیث میں اتنی بات واضح ہے نا کہ یہ بندہ بھی نہیں چھپا پا رہا ہے اس کو. اول وقت 2 مثل سے شروع ہوتا ہے جبکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ آخری وقت 2 مثل پر ہوتا ہے. جی بتلایا. یہ بندہ یعنی غیر مقلد عالم صرف ایک طرف کی حدیث بیان کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ذاتی رائے ہے، لہٰذا ان کی ذاتی رائے کو چھوڑو اور حدیث پر عمل کرو. یہ تمام غیر مقلد علماء یہی کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں. اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ عصر کی نماز کا وقت
جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائیں تب شروع ہوتا ہے، یہ امام صاحب کی ذاتی رائے ہے یا حدیث؟ انہوں نے کہا ذاتی رائے۔ اب سنیے، مسند احمد حدیث نمبر 21407، ترمذی شریف حدیث نمبر 149، حدیث کیا ہے؟ وصلی بہ العصر فی اليوم الثانی حتی کانت ظل کل شیء مثلیہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دوسرے دن جو نماز کا طریقہ، نماز کا وقت بتلایا، تو عصر کی نماز کا وقت کون سا تھا؟ حین کان ظل کل شیء مثلیہ، ہر چیز کا سایہ دو مثل کے برابر ہو جائیں، اس وقت عصر کی نماز کا وقت۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا۔ اس کو یہ غیر مقلد عالم کہہ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ذاتی رائے ہے۔ دوسری روایت مصنف ابن ابی آپ یہ شیبہ حدیث پیش کر رہے ہیں، آپ بتائیں یہ حدیث کے بعد اس حدیث کا جو آخری لفظ ہے وہ ہم نے خود دکھا دیا کہ دوسرے دن جو نماز پڑھی حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ نماز کا آخر وقت ہے۔ ہمارا اختلاف اول وقت کے بارے میں ہے، آپ خود حدیث چھپا رہے ہیں اور جو آخری کے کلمات ہیں وہ آپ خود بیان نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آخری کے کلمات آپ بیان کر دیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا امام ابو حنیفہ کے قول سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول غلط ہے۔ جی آگے بڑھائیں۔ 4889، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثلیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز آپ اس وقت پڑھتے تھے جب ہر چیز کا سایہ دو مثل کے برابر ہو جائے۔ تیسری دلیل پڑھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اس کو اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سے ذرا سا اس کو پیچھے کریں تو دیکھیے کیسے یہ لوگ جو ہے نا وہ کیسے یہ چالاکی کرتے ہیں۔ اس وقت پڑھتے تھے جب ہر چیز کا سایہ دو مثل کے پڑھتے برابر تھے، ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ کیسے خیانت کر رہا ہے بندہ، پڑھتے تھے کہ الفاظ کہاں پر ہیں؟ کانا یصلی کا لفظ ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ زید میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی وہ امیج بھیجی ہے، وہ حدیث آپ لگا دیں بتائے کریں۔ یہ ترجمہ کر رہے پڑھتے تھے، حدیث کے الفاظ میں پڑھتے تھے کا لفظ نہیں، کانا یصلی ہوگا نا جب، تب اس کا مطلب ہوگا کہ پڑھتے تھے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ثم صلی بنا، انہوں نے خود بھی کہا ثم صلی بنا، کہ ثم صلی بنا العصر حین کان ظل کل شیء مثلیہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا۔ اچھا مجھ سے کہہ رہے کہ میں حدیث چھپاتا ہوں، اسی حدیث کے اندر اوپر کی طرف جیسے حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی، اور پہلے دن جو اللہ کے نبی نماز پڑھائی دیکھیے اسی مصنف ابن ابی شیبہ کی اسی حدیث کے اندر موجود ہے، ثم صلی بنا العصر حین کان الظل مثلہ، کہ ہم کو اللہ کے نبی نے پہلے دن جب عصر کی نماز پڑھائی، کب پڑھائی؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تھا۔ پہلی نماز اللہ کے نبی نے ایک مثل پر پہلے دن پڑھائی تھی۔ یہ جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں یہاں پر دو مثل کا جو ذکر ہے وہ دوسرے دن کے الفاظ ہے، من الغدا، دیکھیے من الغد کہ دوسرے دن جب نماز پڑھائی، من الغد کے الفاظ ہے، ثم صلی بنا من الغد، دوسرے دن جو نماز پڑھائی اس میں دو سائے پر نماز پڑھائی، اور اللہ کے نبی نے بھی صحابہ کو 2 دن نماز پڑھا کر کے یہی سکھایا کہ عصر کی نماز کا شروعات ایک مثل پر ہوتا ہے اور اس کا اختتام جو وقت اختیاری ہے اور وقت مختار ہے اس کا جو اختتام ہے وہ 2 مثل پر ہوتا ہے، یعنی 2 مثل اس کا لاسٹ ٹائم ہے۔ یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ 2 خیانتیں کر رہا ہے۔ پہلا تو یہ ترجمہ غلط کر رہا ہے کہ پڑھا کرتے تھے، آپ نے سنا، میں نے اس لیے 2 بار اس کو گئے، جس حدیث کے الفاظ میں پڑھا کرتے نہیں تھا، اس میں صلی بنا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم کو پڑھایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پڑھایا، یہ دکھانے کے لیے صحابہ کو کہ کہاں سے آ کر کے اس کا آخری وقت کون سا ہے۔ تو یہ ڈبل خیانت ان کے سامنے آ گئی۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، اگر کوئی حنفی بھائی یہاں پر موجود ہو تو، کہ خیانت میں نے کی ہے، جھوٹ میں نے بولا ہے، حدیث میں نے چھپائی ہے یا آپ نے چھپائی ہے۔ میں خود ٹینشن میں آ گیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی کون سی روایت لے آئے جس میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو جب میں نے حدیث کھول کر کے دیکھی تو اس میں دیکھا کہ یہ بندہ ترجمے میں بھی خیانت کر رہا ہے اور آدھی حدیث بیان کر رہا ہے، پوری حدیث بیان بھی نہیں کر رہا ہے۔ چلیں ویڈیو چلائیں آگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حدیث نمبر 579، مسلم شریف میں حدیث نمبر 608، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، کہ جس نے غروب سے پہلے
عصر کی ایک رکعت پڑھ لی، گویا کہ اس نے عصر کی نماز کو پا لیا۔ اب دیکھیے یہ عصر کی نماز کا وقت کا مسئلہ ہے۔ امام تو ابو کون حنیفہ اس میں کون رحمۃ اللہ علیہ اختلاف کر رہا فرماتے ہے؟ کیا ہم نے کوئی اختلاف، یہ مطلب کیا بھائی ہمارا اختلاف اول وقت کے بارے میں ہے، آخری وقت کے بارے میں ہے ہی نہیں، تو میں وہ حدیث کیوں ذکر کروں گا؟ اس حدیث سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نماز پڑھتے تھے مغرب غروب سے پہلے؟ اس حدیث سے تو صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ عصر کا آخر وقت مغرب تک کے ہے، مغرب سے پہلے بھی اگر ایک رکعت پڑھ لی تو اس کی عصر قضا نہیں مانی جائے گی، ادا مانی جائے گی، بس اتنا مسئلہ ہے۔ وہ تو وہ حدیث کا اول وقت کے مسئلے سے ہمارا اختلاف عصر کے اول وقت کے بارے میں، اور اول وقت سے اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور اس حدیث سے کوئی دلیل ہی نہیں۔ یہ کون سا استدلال کا طریقہ ہے جس میں اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہو کہ عصر کا اول وقت 2 مثل پر شروع ہوتا ہے؟ نہ اس میں، اس حدیث میں نہ 2 مثل کا لفظ ہے، نہ اس میں اول وقت کا ذکر ہے۔ تو اس مسئلے میں یہ حدیث کس حساب سے آپ پیش کر رہے ہیں؟ کون سے استدلال کی نوعیت ہے؟ کیسے اس حدیث سے کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ آئیے آپ اگلے منگل کی اسٹریم میں آئیے یا بدھ کی اسٹریم میں آئیے، اور آ کر کے ہمارے سامنے بتائیے کہ اس حدیث سے کیسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اول وقت 2 مثل پر شروع ہو رہا ہے۔ اس کا تو نہ اول وقت سے تعلق ہے نہ 2 مثل کے الفاظ ہیں اس کے اندر۔ اس میں تو بس اتنا پتا چلتا ہے کہ مغرب کی پہلے اگر ایک رکعت پڑھ لیا غروب سے پہلے تو اس کی نماز اثر ہو جائے گی، قضا نہیں ہوگی، ادا ہو جائے گی، بس اتنا ہی ہے حدیث کے اندر، بلا وجہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ یہ آگے بڑھائیں۔ ہیں کہ 2 مثل سایہ ہو جائیں تب عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت ایک طرف، حدیث ایک طرف، اور امام ابو حنیفہ کی ذاتی رائے، جبکہ یہ روایتیں بتلا رہی ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت 2 مثل کے برابر ہوتا ہے، کہ حدیثوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ 5ویں دلیل حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داؤد شریف حدیث نمبر 393، ترمذی شریف حدیث نمبر 151، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی العصر یوما حین کان ظل کل شیء مثلہ ثم صلاها یوما آخر حین کان ظل کل شیء مثلیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن عصر کی نماز پڑھائی تو ہر چیز کا سایہ 1 مثل کے برابر تھا، پھر آپ نے ایک دن نماز پڑھائی تو ہر چیز کا سایہ 2 مثل کے برابر۔ اب دیکھیے یہ ہے اجتہادی مسئلہ کہ عصر کی نماز کے وقت کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں، 1 مثل پر بھی ہیں، 2 مثل پر بھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مثل والی حدیثوں کو اس لیے لیا کہ اس میں احتیاط ہے، احوط ہے، کہ جب 2 مثل پر سایہ 2 مثل کے برابر ہوتا ہے اس وقت ہم عصر کی نماز شروع کریں گے، تو احتیاطاً امام صاحب نے اس اجتہادی مسائل میں ان حدیثوں پر فیصلہ دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ غیر مقلد عالم کہہ رہا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی ذاتی رک دیں اس کو رائے ہے، اور دوسری طرف حدیث۔ دیکھیے یہ پہلی، اس میں 2 جھوٹ بول رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ 2 مثل کی کوئی حدیث نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں 2 مثل کا ذکر ہو۔ جتنی بھی 2 مثل والی حدیثیں انہوں نے پیش کی ہے اس میں 2 مثل کو آخر وقت بتایا گیا، اول وقت نہیں بتایا گیا ہے، تو 2 مثل والی کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اور 1 مثل والی حدیث بالکل صریح ہے۔ جب حدیث صریح سامنے آ جائے تو مسئلہ اجتہادی رہ ہی نہیں جاتا ہے۔ اجتہاد کب کیا جاتا ہے؟ جب حدیث موجود نہ ہو، جب ایک صحیح صریح واضح حدیث موجود ہے کہ اول وقت 1 مثل سے شروع ہو جاتے ہیں، تو اجتہادی مسئلہ کہاں رہ گیا بھائی؟ تب تو یہ نص سے مسئلہ ثابت ہو گیا۔ اور بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کے سامنے حدیث کی نص بھی پیش کر دی جائے تب بھی آپ اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑتے، اجتہادی مسئلہ بتا کر کے اپنے امام کے قول کو پکڑنے کے لیے احتیاط والا اتنا لمبا ایک جو ہے نا دور سے کوڑی لے آئے کہ یہ احتیاط ہے۔ اس احتیاط والے مسئلے پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ احتیاط کس بات میں ہے بھائی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز اول وقت میں پڑھی تھی تو احتیاط تو اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا جائے۔ احتیاط نبی کی اتباع چھوڑنے میں احتیاط ہے کہ نبی نے تو اول وقت میں پڑھی لیکن میں جو ہے وہ آخری وقت میں پڑھوں گا، نبی نے 1 مثل پر پڑھی میں 2 مثل پر پڑھوں گا، یہ احتیاط ہے؟ شریعت نے ہم سے اتباع کا تقاضا کیا کہ نبی کی اتباع کرو، تو اتباع میں احتیاط ہے۔ احتیاط یہ کہ جیسا نبی نے پڑھا ویسا پڑھو۔ اچھا میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے، اور دیکھیے مقلدین کا نا جو ایک مزاج ہے وہ آپ کو اس مسئلے میں سمجھ میں آئے گا۔ 2 مثل والی جتنی بھی حدیثیں آپ نے پیش کی ہیں، جتنی بھی حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں، سب میں 1 مثل کا بھی ذکر موجود ہے نا، کہ 1 مثل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مثل پر، پہلے دن اللہ کے نبی نے 1 مثل پر عصر کی نماز پڑھائی تھی۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو 2 مثل کا آپ نے ذکر کیا، ایک ہی حدیث کے اندر 2 مثل کا بھی ذکر ہے، 1 مثل کا بھی ذکر ہے، 2 مثل والا آپ نے لے لیا، 1 مثل والا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا آپ کے پاس اس کا مطلب وجہ کیا ہے اس کی کہ ایک ہی حدیث کے اندر آخر میں 2 مثل کا ذکر ہے، اول میں 1 مثل کا ذکر ہے، 2 مثل والا آپ لے رہے ہیں اور 1 مثل والا چھوڑ دے رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ دے رہے ہیں؟ کیونکہ 1 مثل آپ کے امام کے قول کے موافق نہیں ہے، اور یہی تقلیدی ذہنیت کا سب سے بڑا پرابلم ہے
کہ یہ حدیث کو اپنے امام کے قول کو حدیث پر پیش نہیں کرتے، یہ حدیثوں کو امام کے قول پر پیش کرتے ہیں. ایک ہی حدیث کا ایک حصہ کیونکہ امام کے قول کے موافق ہے اس کو لے لیا، اور اسی حدیث کا ایک حصہ امام کے قول کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیا. ہم نے جو دعویٰ کیا آپ نے عملاً اس کا ثبوت دے دیا، آپ نے عملاً اس کا ثبوت دے دیا. جی چلے آگے بڑھائیں. اور شیخ جو احتیاط یہ عصر کی نماز میں کر رہے ہیں اگر وہی احتیاط ظہر میں کر لیں. ہاں یہ تو بات رہی گئی، میں تو احتیاط والی بات بھول گیا کہ یہ جو احتیاط کی بات کر رہے ہیں کہ یہ احتیاط کا تقاضا ہے، تو احتیاط کا تقاضا ہے تو پھر تو ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جو ہے وہ ایک مثل پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ایک مثل پر پڑھی تھی. تو اب احتیاط کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے نا پھر، اگر عصر میں احتیاط آپ کر رہے ہیں تو ظہر میں بھی احتیاط اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ایک مثل پر ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں احتیاط کہاں جا رہا ہے کہ آپ ہاں احتیاط شروع ہوتا ہے وہاں پر ایک مثل سے. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ اس کی اجازت نہ دیں کہ ایک مثل کے بعد ظہر کی نماز پڑھی جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ایک مثل پر ظہر کی نماز پڑھی تھی نا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظہر کی نماز دو مثل سے پہلے بھی پڑھ لے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی. تو یہاں ظہر کے مسئلے میں احتیاط کہاں چلا گیا بھائی؟ ظہر کے مسئلے میں تو آپ حنفی کو اجازت دے رہے ہیں کہ دو مثل سے پہلے کبھی بھی پڑھ لو، تمہاری ظہر قضا نہیں ہوگی. تو اگر احتیاط ہی واقعتاً بنیاد ہے تو احتیاط کی بنیاد پر تو یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا کہ ظہر کی نماز کا اول وقت شروع ہو رہا ہے ایک مثل پر، کیونکہ اللہ کے نبی نے دوسرے دن اگر عصر کی نماز دو مثل پر پڑھی تھی تو ظہر کی نماز ایک مثل پر پڑھی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اللہ کے نبی نے دوسرے دن ظہر کی نماز ایک مثل پر پڑھی اور عصر کی نماز دو مثل پر پڑھی. تو اگر احتیاط عصر کی نماز میں یہ ہے کہ دو مثل پر پڑھی جائے تو احتیاط ظہر کی نماز میں ہونی چاہیے کہ ایک مثل پر پڑھی جائے. لیکن ظہر کی نماز تو آپ جو ہے وہ زوال کے بعد پڑھتے ہیں، اور پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کہہ دیتے کہ ایک مثل پر ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پر آپ تو ظہر کی نماز کو ٹائم کو کھینچ کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ دو مثل تک بھی ظہر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ احتیاط جو ہے نا یہ کسی کوئی بہانہ نہیں ہے. جب صحیح حدیثوں سے ثابت ہو رہی ہے کہ ایک یہ حدیث نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث ہیں. میں نے کیونکہ اس مسئلے کا مناقشہ کرنا مقصود نہیں ہے، ان کا صرف جواب دینا مقصود ہے، ورنہ بہت ساری حدیث ہیں. جیسے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے عصر کی نماز اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے پڑھی جاتی تھی کہ ایک اونٹ ذبح کر دیا جائے، اس کے 10 حصے کیے جائے، اس کو بنا لیا جائے تب تک کہ عصر کی نماز جو ہے نا مغرب کا وقت نہیں ہوتا تھا. مغرب کا تو اتنا لمبا وقفہ، اس کا مطلب یہ کہ عصر کی نماز پہلے پڑھی جاتی تھی، ایک مثل پر پڑھی جاتی تھی. اور بھی اس کی بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری حدیثیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کا ایک مثل پر وقت شروع ہو جاتا ہے. آگے بڑھائیں. کی مکاری اور خیانت دیکھیے کہ انہوں نے ان تمام حدیثوں کو جو میں نے آپ حضرات کو بتلائی ان کو چھپا دیا اور ان تمام روایتوں کو امام ابو حنیفہ کا قول بتایا اور لوگوں کے سامنے یہ باور کرایا کہ دیکھیے امام ابو حنیفہ کا قول قرآن حدیث کے خلاف. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ. اچھا میں نے کیا باور کرایا ہے بھائی؟ آپ کسی بھی حنفی سے جا کر کے پوچھ لیں، کسی حنفی مفتی سے، کہ اگر حنفی دو مثل سے پہلے نماز پڑھ لے جیسا کہ اللہ کے نبی نے پڑھا ہے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. احناف باقاعدہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کی نماز درست نہیں ہے. میں نے کچھ فتوے اس لیے نقل کر دیے. زید بھائی یہ فتویٰ لگا ہے نا، فتویٰ نمبر 1، یہ جو بنوری ٹاؤن جو ان کا ایک بہت معروف ادارہ ہے دیوبندیوں کا، اس میں ایک بھائی نے سوال کر لیا کہ میں بھائی اگر کسی اہل حدیث مسجد، یعنی اردو غیر مقلدین کہتے ہیں، یہ بھی ان کا یعنی یہ اہل حدیث کو اہل حدیث نہیں کہہ پاتے اور بڑی بڑی جو ہے نا اتحاد کی اور رواداری کی باتیں کرتے ہیں. تو اس نے سوال کیا کہ اگر میں کسی غیر مقلد کے سامنے کی مسجد میں عصر کی نماز پڑھ لوں تو میرا یہ نماز پڑھنا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے کیا جواب دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں اس تمہید کے بعد حنفیہ کے ہاں، یہ جو دیوبندیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے بنوری میں پاکستان کے اندر اور عالمی ادارہ ہے دیوبندیوں کا، یہ اس کا ایک جو ہے نا وہ فتویٰ ہے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. لکھ رہے ہیں اس تمہید کے بعد حنفیہ کے ہاں مفتہ بھی قول کے موافق ظہر کی نماز کا وقت سورج کے زوال کے بعد سے شروع ہو کر کے مثل ثانی کے آخر تک ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ مثل ثانی تک کے ظہر کا وقت چلتا ہے، یعنی جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ اس چیز کے دو مثل ہو جائے. اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے. یہ بھی کوئی حدیث نہیں پیش کر رہے یہ، کیونکہ حنفی ہے نا. ابھی وہ ٹماٹر والی بات کرتے ہیں مفتی طارق مسعود، تو یہ ٹماٹر بیچنے والا جب ان سے آ کر کے سوال کر رہا ہے کہ میں نے اگر اہل حدیث مسجد میں عصر کی نماز پڑھ لی ایک مثل پر تو میری نماز درست ہے کہ نہیں درست ہے، تو یہ ایک حدیث نہیں پیش کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حنفیہ کے یہاں مفتہ بھی قول یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد لہٰذا صورت مسئولہ میں ایک حنفی شخص سے جب ظہر کی جماعت نکل گئی پھر اس نے کسی غیر مقلدین کی مسجد میں عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی، کیونکہ ابھی حنفیوں کے حساب سے تو ظہر کا وقت چل رہا ہے.
ایک مثل پر. تو کہہ رہے کہ اگر اس نے اثر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوئی. یہ کہہ رہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی. ایک طرف حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مثل پر نماز پڑھی, دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوئی. یہ اصل اختلاف ہے. اختلاف اس پر نہیں ہے کہ دو مثل پر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ دو مثل پر اثر ہو جائے گی. اختلاف اس پر ہے کہ اگر دو مثل سے پہلے پڑھ لیا تو ہوگی کہ نہیں ہوگی. اہل حدیث کہتے ہیں ہو جائے گی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. حنفی کہتے ہیں نہیں ہوئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی. اب بتائیں کیا یہ فتویٰ صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ایسی حدیث جس کے صحت میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ بھی اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں, ہم بھی اس کو صحیح تسلیم کرتے ہیں. مسئلہ یہاں پر ہے. دوسرا بھی فتویٰ لگا دیں زید بھائی تاکہ حجت تمام ہو جائے. جی دکھ رہا ہے شیخ؟ جی میں یہاں پہ لیپ ٹاپ پہ اپنے کو لیتا ہوں. دیکھیے یہاں پر بھی ایک آدمی نے سوال کیا کہ اس کی آفس کے چھوٹنے کا جو ٹائم ہے وہ تھوڑا سا لیٹ ہے, تو اگر وہ ایک مثل سے پہلے دو مثل سے پہلے اگر عصر کی نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. فرما رہے ہیں کہ ظہر کے آخری وقت اور عصر کے ابتدائی وقت میں مفتہ بھی قول, دیکھو یہ بھی قول کہہ رہے ہیں, یہ بھی حدیث نہیں پیش کر رہے ہیں. یہی ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت ختم ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ دو مثل ہو جائے, اس کے بعد عصر کا وقت داخل ہوتا ہے. لہٰذا مثل ثانی میں عصر کی نماز پڑھنا وقت سے پہلے نماز پڑھنا ہے. اس لیے ذکر کردہ عذر کی بنا پر یہ عمل درست نہیں ہے. یہ کہنے درست نہیں ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے پڑھی, یہ کہنے کی درست نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ کسی صراحت کے ساتھ صحیح حدیث کی مقلد صرف اپنے امام کے مسلک کی وجہ سے مخالفت کرتا ہے. تیسرا بھی یہ فتویٰ لگا دیں, مجھے تمام ہو جائے. صاف کہہ رہے ہیں کہ نماز ادا نہیں ہوگی, کیونکہ تو نماز ادا نہیں ہوگی. یہ سیدھا حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں ہے. میں نے اگر بول دیا کہ حنفیوں کو, اور آپ نے دیکھیے ثبوت بھی دے دیا, اتنی صریح حدیث آنے کے باوجود بھی آپ نے نہیں مانا, تو آپ نے تو خود ثبوت دے دیا. اور یہ میں نے حوالے پیش کر دیا آپ کو کہ حنفیوں کو کتنی بھی حدیث سنا دی جائے وہ حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کا قول نہیں چھوڑتے. اور اگر آپ کو اس مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے, میرا چیلنج ہے, میری دعوت ہے, اگلی منگل کی اسٹریم میں آپ آئیے یا بدھ کی اسٹریم میں آئیے, اور بیٹھ کر کے ہم سامنے بیٹھ کر کے میں اور آپ 1 to 1, کسی تیسرے آدمی کا دخل نہیں ہوگا, اس مسئلے پر ڈیبیٹ کریں گے, گفتگو کریں گے, بحث کریں گے کہ عصر کی نماز کا اول وقت کیا ہے. ہمارا اختلافی مسئلہ اول وقت کے بارے میں مفتی صاحب یہ بیٹھ کر کے آپ چھپے پیچھے کچھ بھی ویڈیو بنا کر کے کوئی بھی بات بول دیتے ہیں. میں آپ کو صراحت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں, ہماری پوری ٹیم ابھی زید بھی دعوت دے دیں گے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اگلی اسٹریم میں آئیے, سامنے بیٹھ کر کے بات کر لیں بھائی. یہ پیٹ پیچھے آپ ویڈیو بنا کر کے چلا دے رہے ہیں, ہم تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کر کے جواب دیں. لنک یہاں پر ہے, اگر ابھی سن رہے ہیں تو آج آ جائیے, آج بات ہو جائے گی کہ نماز کا اول وقت کیا ہے عصر کی نماز کا. اگر ابھی نہیں سن رہے ہیں تو ہم آپ کو اگلے منگل کے لیے بھی, اگلے بدھ کے لیے بھی دعوت دے رہے ہیں. جناب مفتی منیر قاسمی صاحب, آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں. میں اکیلے انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا. بارک اللہ فیکم. اتنا کافی انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر. بلکہ کوئی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں, وہ یعنی اپنا نام ہے تو کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. یہ بتا کر کے بھیجیں کہ میرا نمائندہ ہے جو گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ ویڈیو انہوں نے بنایا ہے, تو بات تو یا تو ان سے ہوگی یا تو ان کے کسی نمائندہ سے ہوگی. ارے یہی آ جائیں کوئی. جی بالکل شیخ سرفراز فیضی حفظ اللہ نے صحیح کہا کہ یہ جو مفتی ہے یہ اصل میں بڑے علماء کے جواب دینے کے لائق بھی نہیں ہوں. ان کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ حدیث کی صحت, تحسین و تہذیب کو قبول کرنا یہ تقلید میں نہیں آتا. ان کے بڑے علماء یہ بات کہہ چکے کہ یہ تقلید میں نہیں آتا, اور یہ کہتے ہیں کہ تم حدیث کو صحیح ضعیف مانتے ہو, یہ بھی تو تقلید کرتے ہو. مطلب ان کا علمی لیول یہ ہے. میں نے خود ایک ویڈیو پہلے ان کے جواب دے چکے.